آپ علیہ السلام کو ناگوار گزری اور آپ نے ان ہڈیوں پر اسم اعظم پڑھ کر پھونک دیا۔ ہائی فرینڈس، السلام علیکم۔ میرا نام محمد صدام اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی یوٹیوب چینل مکس پرو۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں بہت اچھے ہوں گے۔ اور آج ہم جس ویڈیو پر ریئیکشن دینے والے ہیں وہ بہت ہی زیادہ اچھی اور بہترین ہونے والی ہے، کیونکہ آج ہم جس ویڈیو پر ریئیکشن دیں گے وہ ہے اللہ کے 4 نبی جو آج بھی زندہ ہیں۔ تو چلیے دیر نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے اس دنیا میں 1,24,000 کم و بیش نبیوں کو بھیجا، جنہوں نے الگ الگ وقت میں خدا کے پیغام کو انسانوں تک پہنچایا اور ہماری ہدایت کی۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تھم گیا۔ لیکن دوستو، کیا آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے 1,24,000 نبیوں میں سے آج کے دور میں بھی 4 نبی ایسے ہیں جو آج تک زندہ ہے اور جن کو اللہ نے ظاہری زندگی کی حالت میں اٹھا لیا تھا۔ لیکن دوستو، آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آ رہا ہوگا کہ آخر وہ 4 نبی کون کون سے ہیں، ان کے نام کیا کیا ہے؟ اگر وہ آج بھی زندہ ہے تو اس وقت وہ کہاں ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں سبھی سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو دوستو، سب سے پہلے آپ اپنے ذہن میں یہ بات ڈال لیں، خدا کے جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں آئے وہ آج بھی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہے اور بے شک اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، خدا نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسم کو کھائے، لہٰذا آج بھی اللہ کے سارے نبی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ لیکن دوستو، ہم نے اپنی اس ویڈیو میں جن 4 نبیوں کا ذکر کیا ہے انہیں اللہ نے اس دنیا میں یعنی کہ ان کی زندگی میں صحیح سلامت اٹھا لیا تھا، اور اسی لیے 4 نبیوں نے موت کا جائزہ نہیں چکا اور وہ آج بھی الگ الگ مقامات پر زندہ موجود ہے۔ لیکن اس میں خاص بات یہ ہے کہ ان میں سے 2 نبی آج بھی ہمارے زمین پر موجود ہے، جبکہ 2 نبیوں کے بارے میں روایت میں ملتا ہے کہ وہ آسمان پر موجود ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو بتا دیں، ان 4 نبیوں میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام ہمارے اس زمین پر موجود ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہر سال مکہ مکرمہ میں حج کے لیے آتے ہیں اور وہاں پر آب زمزم پیتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں سال بھر کچھ بھی کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پیارے دوستو، آپ کی معلومات کے لیے بتاتے چلے، حضرت الیاس علیہ السلام کو پہاڑوں اور حیوانوں پر حکومت عطا کی گئی ہے، یعنی کہ پہاڑ اور حیوانات ان کے حکم کے پابند ہے، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام کو دریا اور سمندر پر حکومت دی گئی ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے آپ کو 70 نبیوں کی طاقت عطا فرمائی ہے اور آپ غضب اور جلال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے۔ اسلامی کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام رمضان کا پورا مہینہ بیت المقدس میں گزارتے ہیں اور ہر سال حج کرنے مکہ مکرمہ تشریف لاتے ہیں۔ جانکار بتاتے ہیں کہ قیامت سے پہلے جب دنیا کا آخری وقت آئے گا تو اللہ کے حکم کے مطابق ان کی روح کو قبض کر لیا جائے گا۔ دوستو، اس کے علاوہ 2 نبی جو آسمان پر زندہ ہے وہ ہے حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ آپ ہی وہ پہلے شخص تھے کہ جنہوں نے پہلی بار کپڑا بنا اور سیا۔ آپ علیہ السلام سے پہلے لوگ جو ہوتے تھے وہ جانور وغیرہ کی خالیں پہنا کرتے تھے۔ روایت کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا میں سب سے پہلے قلم سے لکھنے، پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا، لہٰذا اسی وجہ سے آپ کو ادریس یعنی درس دینے والا کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے باحیات آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ ان کے بارے میں ملتا ہے کہ جب سے ان کو اٹھایا گیا اسی دن سے لے کر وہ آج تک زندہ ہے اور جنت میں موجود ہے۔ کل ملا کر کہے تو حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض نہیں ہوئی ہے، آپ زندہ ہے اور جنت میں رہتے ہیں۔
प्यारे दोस्तों, इसके अलावा अल्लाह के दूसरे नबी जो आसमान पर जिंदा है वो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम। प्यारे दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दे, अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल के लिए अपना नबी बनाकर भेजा था। लेकिन जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को अल्लाह के दीन और हक़ की बात की दावत दी तो उनमें से कुछ लोगों ने तो आपको कबूल कर लिया, लेकिन ज़्यादातर जो लोग आपके दुश्मन बन गए और उन्होंने ये साजिश की कि किसी भी तरह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया जाए। लेकिन जब आपको सूली पर चढ़ाने का वक्त आया, जिस शख्स ने आपको सूली पर चढ़ाने का मंसूबा बनाया था उसको आपकी जगह पर सूली पर चढ़ा दिया गया और अल्लाह ने आपको सही सलामत आसमान पर उठा लिया। कई इस्लामिक रिवायात में मिलता है कि जब क़यामत से पहले हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में ज़ुहूर फरमाए गए, तब हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़माने में फिर से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे। प्यारे दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बात हो रही है तो हम आपको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और एक मुर्दा बादशाह का वाक़या बताते हैं जो आपको सुनकर नसीहत हासिल होगी। अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए ज़र्रे ज़र्रे में निशानियाँ रखी है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपने नबियों को वो क़ुव्वत अता करता है जिससे वो दुनिया के सारे राज जान सके। अल्लाह ताला ने अपने हर नबी को मुख्तलिफ मोजज़ात से नवाजा ताकि दुनिया उनको देखे और अल्लाह की कुदरत को पहचान सके। आज हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हयात मुबारक से एक बहुत बेहतरीन वाक़या पेश करेंगे जिसमें हमारे लिए गहरी नसीहत मौजूद है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे। फिर एक बार क्या हुआ, जब उन्होंने एक बादशाह की खोपड़ी को रूह बख्शी कि खोपड़ी ज़िंदा होकर क्या कहने लगी। इब्ने जूज़ी ने एक रिवायत में बयान किया है, एक बार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ जा रहे थे। एक मुर्दा खोपड़ी पर नज़र पड़ी। खोपड़ी को रास्ते पर पड़ा देखकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गम हुआ। तभी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथी आपसे कहने लगे, हज़रत आप अल्लाह ताला से दुआ करें ताकि इस खोपड़ी में जान आ जाए और हम इसके वाक़ियात जान सके और हम नसीहत हासिल कर सके, हमें पता चल सके कि ये किस ज़माने की है और ये कि उसने अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारी। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक तरफ खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे। ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ अल्लाह तू अपनी कुदरत से इस खोपड़ी में जान डाल दे ताकि हम इससे इसकी ज़िंदगी के बारे में जान सके। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल कर ली, जिसके बाद खोपड़ी बोलने लगी कि ऐ अल्लाह के नबी, मुझे अल्लाह ने आपकी बातों का जवाब देने का हुक्म दिया है, आप पूछिए क्या पूछना चाहते हो। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तू मुझे सबसे पहले ये बता कि तू इस दुनिया की कौन सी शख्सियत है। उस खोपड़ी ने जवाब दिया कि मैं इस दुनिया का बादशाह था। ईसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि तू कितने अरसे तक इस दुनिया में ज़िंदा रहा। उसने जवाब दिया, मैं 1000 साल तक इस दुनिया में ज़िंदा रहा, मुझसे 1000 औलादें हुई। ईसा अलैहिस्सलाम ने फिर सवाल किया कि तेरी हुकूमत कैसी थी। उसने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के नबी, मैं एक घमंडी बादशाह था, मैं बड़ा लालची था, मुझे दुनिया फ़तह करने की बहुत लालच थी और मैं अपने मकसद में कामयाब रहा। मैंने हज़ारों शहर फ़तह किए, हज़ारों जंगें जीती, हज़ारों बादशाहों को कत्ल किया, मगर आखिर मौत मुझे भी आ गई। मेरे पास इस दुनिया से ले जाने को कुछ ना था। जो कुछ मैंने फ़तह किया इसी दुनिया में रह गया। मेरी 1000 बरस की ज़िंदगी मेरे कुछ काम ना सकी और मुझे ये पता चल गया कि तकवा से बढ़कर कोई दौलत नहीं और लालच में बर्बादी के सिवा कुछ नहीं, और ये भी कि अल्लाह ताला की तकदीर में राज़ी रहने में सबसे बड़ी इज्जत है, क्योंकि अल्लाह ताला हर एक को उसकी कोशिशों का फल देते हैं, चाहे वो जिस मकसद में की गई हो। मैंने दुनिया फ़तह करने में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी और अल्लाह मुझे कामयाब करता चला गया, और मैं अपनी कामयाबी के लालच में अपना इस दुनिया में आने का मकसद ही भूल गया। उसके बाद वो खोपड़ी खामोश हो गई। ईसा अलैहिस्सलाम और उनके सभी साथी ये सुनकर एक गहरी सोच में पड़ गए। ये सच है, ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है, ये तो फ़ानी दुनिया है,
جو یہاں آیا اسے ایک دن ضرور جانا ہے، Yes, sir. مگر افسوس ہم سبھی لوگ اس دنیا میں ہمارا آنے کا مقصد ہم بھول جاتے ہیں۔ ہم اس دنیا میں آ کر اسی دنیا کے ہو جاتے ہیں، جبکہ ہم کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ آج نہیں تو کل ہمیں مرنا ہے اور ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن راستے سے جا رہے تھے کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ایک احمق بھی آ کر آپ کے سفر میں شامل ہو گیا۔ آپ دونوں ابھی کچھ دور ہی گئے تھے کہ راستہ جنگل کے راستے سے گزرنے لگا کہ اچانک راستے میں ایک بڑا سا گڑھا دکھا۔ آپ دونوں اس گڑھے کے قریب سے گزرے۔ اس احمق نے جیسے ہی گڑھے میں جھانک کر دیکھا تو اس میں ایک بہت بڑا ہڈیوں کا ڈھانچہ دکھا، اور وہ کہنے لگا یہ کس کا ڈھانچہ ہو سکتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے میں یہ نہیں جانتا۔ اس احمق نے کہا اے اللہ کے نبی، وہ کون سی اسم اعظم ہے جسے آپ پڑھ کر مردوں میں جان ڈال دیتے ہیں؟ مجھے بھی وہ سکھا دیجئے تاکہ میں وہ پڑھ کر اس مردے کو زندہ کر سکوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چپ کر اے احمق، تو اس اسم اعظم کو نہیں پڑھ سکتا۔ پھر وہ بے وقوف شخص کہنے لگا ٹھیک ہے، آپ خود ہی پڑھ دیجئے اور مردے میں روح پھونک دیجئے۔ اس کے بعد وہ بے وقوف شخص پھر سے اپنی بات پر ضد کرنے لگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے اور دل میں سوچے یا اللہ، اس احمق کے اس طرح سے ضد کرنے میں کیا راز چھپا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اتنا کہنا تھا کہ اللہ نے آپ پر وحی نازل کر دی کہ اس میں حیرت کی بات کیا ہے؟ حماقت کو حماقت کی ہی تلاش ہوتی ہے اور بدنصیبی بدنصیبی کا ہی گھر ڈھونڈتی ہے۔ اتنے میں اس بے وقوف نے ان ہڈیوں میں اسم اعظم پڑھ کر پھونکنے کی کوشش کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو کہنے لگا اے روح اللہ، اب آپ اپنا معجزہ دکھانے میں بخل کرنے لگے ہیں، یا شاید آپ کی زبان مبارک میں پہلے جیسی تاثیر نہیں رہی۔ یہ باتیں آپ علیہ السلام کو ناگوار گزری اور آپ نے ان ہڈیوں پر اسم اعظم پڑھ کر پھونک دیا۔ جیسے آپ نے ایسا کیا ان ہڈیوں میں حرکت پیدا ہو گئی اور ایک بہت بڑے بھیانک شیر میں بدل گئی۔ اس شیر نے ایک دم سے اس احمق پر حملہ کیا اور اس کو پل بھر میں چیر پھاڑ کر پاس کر دیا، یہاں تک کہ اس کی کھوپڑی کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام شیر سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ اے جنگل کے درندے، تو نے اتنی تیزی سے اس شخص کو کیوں مار دیا؟ شیر کہنے لگا اے اللہ کے نبی، اسی لیے کیونکہ اس بے وقوف نے آپ کی شان میں گستاخی کی اور آپ سے بد کلامی پر اتر آیا۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو نے اس کے ٹکڑے کر دیے، تو نے اس کو کھایا کیوں نہیں؟ شیر کہنے لگا حضرت، میرا اب اس دنیا میں رزق ختم ہو گیا ہے، اگر اس دنیا میں ابھی تک میرا دانہ پانی ہوتا تو میں مردوں میں شمار نہیں کیا جاتا۔ اس کے بعد پھر وہ ایک بار ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر اسی گڑھے میں گر گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس معجزے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ دنیا کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس دنیا کی حقیقت سمجھانا چاہتا تھا۔ جو جس حال میں ہے اسی میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ کیا خوب کہا ہے کسی نے، نہ عروج اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے، میرا مالک جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ تو دوستو، یہ تھے وہ اللہ کے 4 نبی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آج تک زندہ ہے اور الگ الگ مقام پر موجود ہے۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ کیا کہنے، بہت ہی اچھا واقعہ ہے۔ اب یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ کے نبی، کوئی بھی نبی کبھی مرتے نہیں۔ یہ ہر مسلمان کو پتہ ہے، جو ایمان والا ہے اس کو یہ پتہ ہوگا کہ اللہ کا کوئی بھی نبی نہیں مرتا، اور نبی تو نبی، اللہ کے ولی اللہ بھی کبھی نہیں مرتے۔ تو اور آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔